بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام، جن کے پاس پرندوں کی بولی سمجھنے کی طاقت تھی، تمام پرندوں کا معائنہ کر رہے تھے۔ ہدہد کہاں ہے؟ سلیمان علیہ السلام نے حیرانی سے پوچھا۔ وہ مجھے دکھائی نہیں دے رہا۔ اگر اس نے مجھے اپنی غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ نہ بتائی تو میں اس کو سخت سزا دوں گا، یہاں تک کہ اسے قتل بھی کر سکتا ہوں۔ تھوڑی ہی دیر بعد ہدہد پہنچ گیا۔ میں نے آج وہ دیکھا ہے جس کے بارے میں آپ کچھ نہیں جانتے، ہدہد نے سانس بھرتے ہوئے کہا۔ میں آپ کے لیے دور کے ایک ملک سبا سے سچی کہانی لایا ہوں۔ وہ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولا، جہاں میں نے دیکھا کہ ایک عورت لوگوں پر حکومت کر رہی ہے، اس عورت میں ساری خوبیاں ہیں۔ ہدہد نے اپنی بات جاری رکھی، اور اس کا ایک شاندار تخت ہے، مگر وہ اور اس کے ماتحت اللہ تعالیٰ کے بجائے سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ ہدہد بات آگے بڑھاتے ہوئے بولا، شیطان نے اس کو ایک یقین دلا دیا ہے کہ وہ آج جو کر رہے ہیں بالکل صحیح ہے، اور اس نے ان کو صحیح راستے سے بھٹکا دیا ہے، لہٰذا وہ اس اللہ کی عبادت نہیں کرتے جس نے ان پہ زمین و آسمان کی پوشیدہ چیزوں کو ظاہر کیا۔ اس کے ساتھ ہی ہدہد اللہ کی تعریف اور بڑائی بیان کرتے ہوئے بولا، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور وہی عظیم تخت و تاج کا مالک ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو ایک خط دیا کہ یہ ملکہ کو تک پہنچا اور اس سے اس کا جواب لے کر واپس آ۔ اس نے اپنے وزیروں سے خط کے بارے میں مشورہ کیا، اور انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے خلاف جنگ کا مشورہ دیا، لیکن ملکہ نے نہایت دانش مندی سے جواب دیا، جب بادشاہ کسی شہر پر حملہ کرتے ہیں تو وہ اس شہر کو اور اس کے لوگوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، یہی ان کا طریقہ کار ہے۔ لہٰذا اس نے جنگ کے بجائے قیمتی تحائف حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے بھجوائے، جن کو حضرت سلیمان نے لینے سے انکار کر دیا، اور پھر وہ خود حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملنے کے لیے نکل پڑے۔ اس دوران حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لوگوں سے پوچھا، تم میں سے کوئی ایسا ہے جو ملکہ کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا تخت یہاں لے کر آ جائے؟ ایک بہت ہی طاقتور جن عفریت نے رضاکارانہ طور پر کہا، میں اس تخت کو آپ کی نشست سے اٹھنے سے پہلے یہاں پہنچا دوں گا۔ لیکن اسی کا ایک ساتھی جو کہ کتاب کے معاملے میں گہری مہارت رکھتا تھا، آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت لا کر رکھ دیا۔ تخت اپنے سامنے دیکھ کر حضرت سلیمان بہت خوش ہوئے، مگر انہوں نے کسی تفخر کا اظہار نہیں کیا۔ وہ عاجزی کے ساتھ سجدہ زیر ہو گئے اور اللہ کا شکر ادا کیا اور دعا کی، یہ میرے پروردگار کی مجھ پر مہربانی ہے، اور اسی طرح وہ میری شکر گزاری کو آزماتا ہے۔ وہ جو شکر ادا کرتے ہیں بہت کچھ حاصل کرتے ہیں، لیکن ناشکرے آخر کار سب ہار جاتے ہیں، اور اللہ وہ تو ہر ضرورت سے آزاد ہے، وہی سب سے عظیم عزت والا ہے۔ جب ملکہ یروشلم پہنچی تو اس کو اسی کے تخت پر، جو کہ معمولی سے رد و بدل کے بعد تھوڑا مختلف لگ رہا تھا، پر بیٹھنے کی دعوت دی۔ وہ جان گئی تھی کہ یہ اس ہی کا تخت ہے، اور اللہ کی طاقت پر حیران تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی اپنے خوبصورت محل میں رہنمائی کی۔ جب وہ فرش پر چلنے لگی تو اس نے سوچ کر اپنا دامن اوپر کر لیا کہ یہ فرش نہیں بلکہ پانی کا تالاب ہے۔
بلکہ پانی کا تالاب ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے روکا اور بتایا کہ یہ کوئی پانی کا تالاب نہیں بلکہ شیشے کا ایک ایسا فرش ہے جس کے نیچے پانی بہہ رہا ہے، اور یہ فرش اس چیز کا نظارہ دیتا ہے جو کہ یہ نہیں ہے۔ اسی طرح حقیقت صرف ایک ہی ہے اور وہ ہے اللہ، ہم سب کا خالق۔ لہٰذا ملکہ کو چاہیے کہ وہ سورج کی عبادت چھوڑ دے اور اس کی عبادت کرے جو ان سب چیز کو تخلیق کرنے والا ہے۔ ملکہ سمجھ گئی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس پیغام کا کیا مطلب تھا۔ اسی وقت یہ کہتے ہوئے ان کا مذہب قبول کر لیا کہ اے میرے مالک، بے شک میں گناہ گار ہوں، مگر اب میں حضرت سلیمان کے ساتھ اپنے آپ کو اسلام کی اطاعت کے لیے وقف کرتی ہوں، اور میں اپنے آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح دونوں جہانوں کے مالک کے لیے وقف کرتی ہوں۔ جزاک اللہ۔